الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرئاء. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں تم لوگوں کے تعلق سے جس بات سے ڈرتا ہوں اور جس بات کا مجھے اندیشہ ہے وہ ہے شرک اصغر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ریاکاری، دکھاوا. کسی بھی عبادت کے اندر آپ دکھاوے سے کام لیں. بخاری کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. جو شخص اس حال میں انتقال کرے کہ اس نے اللہ کا کوئی شریک ٹھہرایا ہوا ہے، اللہ کا کوئی ساجھی ٹھہرایا ہوا ہے، تو وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. اور اسی طریقے سے مسلم کی ایک روایت میں ہے: من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ. جو شخص اللہ کو اس حال میں ملے کہ اللہ کے ساتھ اس نے کچھ بھی شرک سے کام نہیں لیا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ٹھہرایا ہے، تو وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. اور اگر کوئی شخص اس حال میں ملے، من لقیہ، جو اللہ کو اس حال میں ملے اور اللہ کے ساتھ اس نے کوئی شریک ٹھہرایا ہوا ہے، تو وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. یہ باب الخوف من الشرک، اس باب کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ان 3 احادیث کو ذکر کیا ہے، اور ذکر کر کے شرک کی خطرناکی کو اور توحید کی اہمیت کو بہت ہی اچھوتے انداز میں لا کر کے اجاگر کیا ہے اور بیان کیا ہے، تاکہ ہم اس کتاب کو پڑھ کر کے شرک کی خطرناکی کو سمجھ سکیں اور اس سے اپنے دامن کو بچا سکیں. اس دنیا سے اس حال میں جائیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کا کوئی شریک نہ ہو، ہم اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک کا کام نہ کیے ہوں، تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ جنت کے اندر داخل کرے گا. برخلاف اس کے اگر کوئی بندہ شرک کا مرتکب ہے، اللہ کا کوئی شریک ٹھہرایا ہوا ہے اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے بغیر توبہ کے، تو جہنم سے اس کو کوئی طاقت بچا نہیں سکتی ہے، نہ وہ جہنم سے کبھی نکل سکتا ہے. ہمیشہ وہ اسی جہنم کے اندر رہے گا. اس لیے ہم شرک کی خطرناکی کو سمجھیں اور اس توحید پر ثابت قدم رہنے کے لیے ہم اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں اس توحید پر جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں ثابت رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ اس دنیا سے ہو اللہ توحید پر ہو، ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ ہو، یہ آخری جو کلمہ، جو توحید جس کے اندر ہے، اللہ یہ سلامت رہے اور ہماری زبان پر یہ جاری ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.